موت تو برحق ہے، اولاد کی موت ہو یا والدین کی موت ہو یا دونوں کی موت ہو یا کسی اور کی موت ہو. کل نفس ذائقۃ الموت، یا یوں سمجھیں کل من علیہا فان، یوں سمجھیں کل شیء ہالک الا وجہہ. ہر شے کے لیے، ہر نفس کے لیے خدا کا فیصلہ ہے، ایک دن تو یہاں سے واپس جانا ہے. اور دن کا انتخاب خدا نے انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا، بلکہ یوں سمجھیے کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، نہ دن کی اطلاع انسان کو ہے اور نہ مقام کی اطلاع انسان کو ہے. کس دن موت آئے گی یہ بھی نہیں جان، اور کس مقام پر موت آئے گی یہ بھی نہیں جانتا. البتہ خدا کا اعلان لیں یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، لیکن جب آئے گی تو اپنے ٹائم سے 1 ملی مائکرو سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہوگی. جو خدا کی طرف سے موت کا وقت معین ہے اس سے نہ پہلے آ سکتی ہے اور نہ اس سے لیٹ ہو سکتی. یعنی انسان بہت چاہے کہ موت لیٹ ہو جائے تو موت کی 2 قسمیں ہیں، ایک لیٹ ہو سکتی ہے اور ایک لیٹ نہیں ہو سکتی. جو لیٹ ہو سکتی ہے وہ ارلی بھی ہو سکتی ہے، جو لیٹ ہو سکتی ہے وہ موت ارلی بھی ہو سکتی. اس موت کا تعلق انسان کی نیکیوں اور گناہوں پر ہے. آسان کر لیتے ہیں، صدقہ رد بلا ہے. صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا، ناگہانی موت سے بچاتا. اس کا شہکار تو روایت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ رکھا. آپ اپنے حواریوں کے ساتھ کسی مقام سے گزرے، بستی سے، تو کسی گھر سے شادیانے کی آواز آ رہی. آپ نے اپنے حواریوں سے ارشاد فرمایا آج اس گھر میں شادی ہے اور کل اس گھر میں موت ہوگی. آپ کے حواری آپ کی بات سن کے خاموش ہو گئے. اتفاق ہے کہ اگلے ہی دن وہیں سے واپس گزر ہوا اس پورے قافلے کا، اور حسب فرمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سب کے سب منتظر تھے کہ شاید اب یہاں سے ماتم کی آواز آئے گی، مگر ماتم کی آواز نہیں تھی. تو حواریوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا یا نبی اللہ، آپ فرما رہے تھے موت ہوگی، موت نہیں ہوئی، موت لیٹ ہو گئی. آپ نے فرمایا جاننا چاہتے ہو کہ پس منظر کیا ہے؟ چلو سب کو ساتھ میں لیا، اس گھر پہ پہنچے، گھر والوں سے آپ کا رابطہ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ مجھے پردہ کا انتظام کرائیے، مجھے دلہن کے کمرے میں جانا ہے. گھر میں حجاب کا انتظام کیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حجرے میں داخل ہوئے اپنے حواریوں کے ساتھ، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس عروس کے بستر کو اٹھا کے دیکھیے. جیسے ہی بستر کو پلٹا گیا تو نیچے زہریلا سانپ اپنی ہی دم اپنے منہ میں دبائے ہوئے موجود تھا. اللہ کے نبی کیوں لے کر آئے، کیوں دکھایا؟ تاکہ سمجھائیں کہ موت بالکل تھی مگر لیٹ ہو گئی. اب لیٹ کیوں ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دلہن کو بلوایا کہ تم بتاؤ بیٹی، تم نے رات میں کون سا نیک کام کیا تھا؟ خاتون کہتی یا نبی اللہ، رات کو شادی کی تقریب تھی، گھر میں سب اپنے شادیانوں میں گم تھے. ایسے میں کسی سائل نے، فقیر نے، مانگنے والے نے دروازے پر آواز. کسی اور کو آواز سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی، مجھے آواز سمجھ میں آ گئی. میں نے جو کھانا نہیں کھایا تھا تھکان کی وجہ سے، شادی کے تمام رسومات کی بنیاد پر وہ کھانا موجود تھا رکھا ہوا، میں نے اٹھا کے وہ اپنے حصے کا کھانا فقیر کو دے دیا. تب آپ فرماتے ہیں صدقہ آئی ہوئی موت کو بھی ٹال دیتا ہے. تو موت کی ایک قسم وہ ہے جو صدقے سے ٹل جاتی. صدقہ صرف ایک عمل نہیں ہے بلکہ دوسرا عمل آپ کی خدمت میں سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے عین مطابق اللہم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی انسان کی عمر میں ختم ہونے میں 3 سال باقی ہوں، خدا 30 سال ایکسٹینڈ کر دیتا ہے اگر کوئی انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر لے. موت آتی 3 سال بعد، اب آئے گی 33 سال بعد. امام فرما رہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک انسان کی موت کو 30 سال لیٹ کر دیتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک انسان کی موت کو 30 سال ارلی کر دیتا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے ایک لوہے محفوظ ہے، اس پر لکھی ہوئی موت کا وقت حتمی ہے. ایک لوہے محو اثبات ہے، اس پر لکھا جاتا ہے، مٹایا جاتا ہے، پھر لکھا جاتا ہے، پھر مٹایا جاتا ہے. اس پر ہمارے اعمال سے موت کا تعلق لکھا جاتا ہے. ایک اور روایت، اب ایک صدقہ، ایک صلہ رحمی. تیسرا جملہ اور سن لیجیے. فرماتے ہیں مولا کہ بہت کم لوگ اپنی طبعی موت مرتے ہیں، بہت زیادہ لوگ گناہوں کے نتیجے میں زندگی کم ہو جانے کی بنیاد پہ مر جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی طبعی زندگی جی رہے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کی دعاؤں کے نتیجے میں زندگی بڑھ جانے کی وجہ سے جی رہے ہیں. تو ہماری زندگی مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کہ کسی کی دعا کا نتیجہ ہے. ہماری موت جو آج صبح نہیں آئی تو ہماری موت کا ٹل جانا صدقے کا نتیجہ ہے، صلہ رحمی کا نتیجہ ہے، یا تیسرا جملہ
اور یہ خاص ہے، خدا آپ سب کو نصیب کرے، مسجد سہلہ کی زیارت۔ مسجد سہلہ آج اسے مسجد کہتے ہیں، آنے والے دور میں اسے بیت صاحب الزمان کہیں گے، جہاں 12واں آقا اور مولا ہمارا اور آپ کا قیام اختیار کرے گا، رہائش اختیار کرے۔ اس مسجد سہلہ میں اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کی 2 سال کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ تو زندگی بڑھتی بھی ہے، زندگی گھٹتی بھی ہے، موت قریب بھی ہوتی ہے، موت دور بھی ہوتی ہے۔ یہ موت غیر حتمی ہے، لیکن جو موت حتمی ہے وہ تو بہرحال اپنے وقت پر ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے انبیاء بھی اگر چاہیں کہ اس موت میں ڈسکاؤنٹ مل جائے تو نہیں مل سکتا، اتنا بھی چاہیں کہ وہاں سے یہاں پر آ جائیں نہیں مل سکتا۔ جب انبیاء کو نہیں مل سکتا تو امت کس شمار میں آتی؟ لیکن سب کی موت اپنے مقام پر ہے۔ شاید میں کہوں ماں کے لیے اولاد کی موت اس کی اپنی موت سے سخت ہوتی، اور شاید بعض اولادوں کے لیے ان کی ماں کی موت ان کی اپنی موت سے سخت ہوتی۔ سب کی بات نہیں کر رہا، بعض اولادیں ایسی کہ جن کے لیے ان کی ماں کی موت ان کی اپنی موت سے زیادہ سخت۔ اللہ ہے، کیوں ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جو اولاد ماں باپ کا مقام سمجھتے، اس سے پتا ہے کہ پل پل میں زندہ رہا ہوں، زندگی مل رہی ہے تو ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جب ماں کی دعا جنت کی ہوا کہلائے تو کیوں نہ ماں کی دعا سانسوں کو بڑھانے کا سبب قرار پائے۔ اس لیے کوئی رشتہ ہاتھوں کو اٹھا کے ایسے خدا سے بھیک نہیں مانگتا جیسے ماں اپنی اولاد کے لیے خدا سے بھیک مانگتی۔ اللہ ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ کی خدمت میں جو آیت پڑھی ہے اس پہ غور کر، سورہ لقمان اور اس کی آیت نمبر 14۔ پروردگار کا اعلان یہ ہے کہ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں۔ اب کیا وصیت کی؟ اس کے ظاہری اعتبار سے لفظ موجود نہیں آیت میں، لیکن مراد واضح ہے۔ یا اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کی مثال واضح ہے۔ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، سورہ احقاف میں استعمال ہوا لفظ احسان، تو یہاں سمجھ لیجئے وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ یعنی کہ احسان، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں کہ ان سے اچھا سلوک کرے۔ والدین دونوں برابر ہیں، ماں سے بھی اچھا سلوک کرے اور باپ سے بھی اچھا سلوک کرے۔ سلوک کے لحاظ سے دونوں برابر، احسان کے لحاظ سے، لیکن دونوں کی ذمہ داریاں مختلف ہیں۔ باپ کی ذمہ داری اور ہے اور ماں کی ذمہ داری اور۔ باپ کا اور ماں کا اختلاف کیا ہے؟ آئیے آیت نے کھول کے بیان کیا، حملتہ امہ وہنن علی وہن۔ اب خدا نہیں کہتا کہ دونوں نے، نہیں، حملتہ انسان کو پیٹ میں رکھا، اب دو تو ممکن ہی نہیں ہے۔ امہ حسین لفظ ہے، پورے قرآن میں اس کو اردو میں آپ ماں کہتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے 2 لفظ استعمال کیے گئے، ایک لفظ والدہ، ایک لفظ ام۔ اس کو شاید ہم اپنی اردو میں کہیں استعمال کرتے ہیں، امی کہتے ہیں، اس کو عربی کے لحاظ سے امی نہیں امی کہتے، یا اماں ہو۔ حدیث کے سامنے جملہ ہے نا، السلام علیکم یا اماں ہو اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانھا رائحۃ جد رسول اللہ ہے، تو اماں ہو۔ لفظ ام عربی میں استعمال ہوتا ہے، ام کا مطلب ماں۔ یا استعمال ہوا لفظ والدہ، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ خدا کہ میں بندہ ہوں اور خدا نے مجھے کتاب عطا کی اور نبی بنا کر بھیجا، اس نے مجھے باعث برکت قرار دیا میں جہاں بھی رہوں، اس نے مجھ کو وصیت کی، نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے میری والدہ کے حق میں نیکوکار بنایا ہے، بدبخت اور نافرمان نہیں بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ماں کو والدہ کہہ کر آیت میں یاد کیا گیا۔ ایسا محسوس ہوا کہ لفظ والدہ کا تعلق لفظ ولادت سے، جو ولادت کا سبب بنے اس سے کہتے ہیں والدہ، لیکن اس آیت میں لفظ والدہ کی بجائے لفظ ام استعمال کیا، حالانکہ تذکرہ ہو رہا تھا حمل کا، حملتہ امہ وہنن علی وہن۔ انسان کو اس کی ماں نے اپنے شکم میں اٹھایا، اس کے بوجھ کو سنبھالا، اور جب سنبھالا تو ایک کے بعد ایک کمزوری برداشت کی، وہنن علی وہن۔ وہن کہتے ہیں
ایسی کمزوری کو جس سے انسان پہ بڑھاپا طاری ہو جائے، سر کے بال سفید ہو جائیں، کمر جھک جائے، چہرے پہ جھریاں آ جائیں، اسے کہتے ہیں وہن۔ تو ماں نے جب انسان کو اپنے پیٹ میں رکھا تو کمزوری پر کمزوری قبول کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کو توانائی پہ توانائی منتقل کی۔ جب شکم مادر میں انسان 1 دن کا ہوا تو توانائی کم گین کی، جب یہ 1 ہفتے کا ہوا تو توانائی اس سے زیادہ گین کی، جب یہ 1 مہینے کا ہوا تو اس نے اور زیادہ ماں کی توانائیاں اپنے اندر جذب کر لی۔ جب وہاں سے توانائیاں منتقل ہوئی تو وہاں کیا بچا؟ کمزوری۔ وہنن علی وہنن، ایک کے بعد ایک کمزوری ماں برداشت کرتی چلی گئی، اور ایک کے بعد ایک توانائی اولاد کو منتقل کرتی چلی۔ اور فصالہ فی عامین، اور خالی شکم مادر تک کی زحمت نہیں ہے ماں، بلکہ ماں نے انسان کو 2 سال تک اپنا خون جگر شیر مادر کی شکل میں دیا۔ اللہ ہے، 2 دن کی بات نہیں ہے، 2 ہفتے کی بات نہیں ہے، 2 مہینے کی بات، 2 سال، آمین، 24 مہینے۔ انشکر لی والے والدیک، بندے تجھے چاہیے کہ میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر۔ اب آئیے اس لفظ کے ساتھ آپ کو لیے چلتا ہوں اس عظیم امام کی بارگاہ مقدس میں کہ جس سے ہمیں کربلا بھی ملی ہے اور نماز بھی ملی ہے، یعنی جو سجدہ گزاروں کا بھی سردار ہے اور رونے والوں کا بھی سردار، جس کے نام سے امام بارگاہ سجادیہ، یعنی کہ امام سجاد علیہ السلام۔ امام علیہ السلام کی بارگاہ مقدس حقوق بیان کیے گئے، رشتوں کے حقوق، اعضائے انسانی کے حقوق، معاشرے کے رشتوں کے حقوق امام نے بیان فرمایا۔ اما حق امک، جہاں تک تمہاری ماں کے حق کا تعلق ہے، فَأَن تَعْلَمْ، پس یہ بات جان لو تمہاری ماں نے، انہا حملت کا حیث لا یحتمل احد احدا، تمہاری ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں ایسے زمانے میں رکھا جس زمانے میں کوئی کسی کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا تھا۔ غور کیجئے گا، شاید میرے لیے آسان ہے پانی سے بھرا ہوا گلاس اٹھانا، شاید آپ کے لیے آسان ہے پانی سے بھرا ہوا جگ اٹھانا، لیکن ایک قطرہ نازک کو اٹھانا آسان نہیں ہے۔ امام فرماتے تمہاری ماں نے تمہارے وجود کو ایسی حالت میں اٹھایا، اس حالت اور حیثیت میں کوئی کسی کے بوجھ کو اٹھاتا نہیں۔ چلیے بات کو یہاں روکتے ہوئے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اگر آپ میں سے کوئی اپنی ماں کو ماں کی محنتوں کا پیسہ ادا کرنا چاہے اجرت کے نام پر کہ ٹھیک ہے میں بڑا صاحب حیثیت، میں اپنی ماں کو اس کی محنتوں کا پیسہ دے سکتا ہوں، تو پیسہ دینے کا فیصلہ جب انسان کرے گا معلوم تو کرے گا نا مارکیٹ میں کہ یہ ٹرانسپورٹیشن کتنے میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس وزن کو یہاں سے اٹھا کے وہاں لے جائے اور یہ یہاں تک کا سفر 9 مہینے میں مکمل ہو تو اس کا ٹرانسپورٹیشن چارجز کیا ہوتے؟ جب ہی ممکن ہے جب کوئی ایسا سلسلہ موجود ہو جو آپ کو بیان کر سکے کہ اتنے نرم و نازک کو اٹھانے کے پیسے کتنے ہوتے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو امام سید سجادی نے فرماتے حیث لا یحتمل احد احد، تمہاری ماں نے تمہیں اٹھایا، وَآتَتْكَ مِن ثَمَرَةِ قَلْبِهَا حَيْثُ لَا يُؤْتِي أَحَدٌ أَحَدًا، اور تمہاری ماں نے تمہیں اپنا خون جگر دیا، وہ خون جگر جو کوئی کسی ایک کو دیا نہیں کرتا، وہ تمہیں تمہاری ماں نے دیا۔ اللہ اکبر۔ وقت کا، اور تمہاری ماں نے تمہاری حفاظت کی، سردی سے، گرمی سے، ٹھنڈک سے، نہ تمہیں گرمی سے مرنے دیا نہ تمہیں سردی سے مرنے دیا، خود گیلے بستر پہ سوئی تمہیں اپنے سینے پہ سلایا، خود ہوا کے سامنے رہی تمہیں اپنی گرمی سے محفوظ کیا، خود جلتی دھوپ میں رہی تمہیں سائبان فراہم کیا، خود بوسیدہ لباس میں رہی تمہیں لباس جدید فراہم کیا۔ انسان اپنی ماں کو دیکھ تو صحیح، خود پیاسی رہی تمہیں سیراب کیا، خود بھوکی رہی تمہیں کھانا کھلا کر پیٹ تمہارا بھر۔ یہ ساری مسلسل ماں کی خدمات ہیں جو امام نے اپنے کلام میں ارشاد فرمائی، اور یہاں بیٹھ کر آپ کبھی سوچئے یا جب خیال آئے تب سوچئے کہ ماں نے واقعاً کیا کیا، ورنہ گوشت کا لوتھڑا تو ہوتے انسان نہ ہوتے۔ میری ماں نے مجھے حیوان نہیں بنایا، حیوان کی ماں انسان کو حیوان کی ماں اپنی اولاد کو حیوان بناتی ہے، پرندے کی ماں اپنی اولاد کو پرندہ بناتی ہے، میری ماں انسان تھی تو مجھے انسان بنایا، میری ماں مسلمان تھی تو مجھے مسلمان بنایا، میری ماں مومنہ تھی تو مجھے مومن بنایا۔ کس کس کے احسان کا بدلہ اتاریے گا؟ انسانیت کا احسان، اسلام کا احسان، ایمان کا احسان، ساری محنت نے اپنے مقام پر۔
اللہ اکبر۔ آیت کہتی ہے انشکر لی ولی والدیک، انسان تجھے چاہیے کہ میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر۔ کیوں پروردگار، کیوں کریں؟ انسان کی دو قسمیں قیامت کے دن ہوں گی، یا انسان شاکر ہوگا یا انسان کافر ہوگا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا، چاہے شاکر بنے یا کافر بنے۔ تو قیامت میں یا کوئی شاکر ہوگا یا کوئی کافر ہوگا۔ اور پھر روایت امام رضا علیہ السلام کے اعتبار سے فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں خدا نے اپنے شکریہ کو والدین کے شکریہ سے مربوط کر دیا۔ جو والدین کا شکریہ ادا نہ کرے اور خدا کا شکریہ ادا کیے چلا جائے، خدا اس کا وہ شکریہ ایکسپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ گویا ایسا شخص جو والدین کو تو شکریہ کے جملے نہ کہے اور خدا کی بارگاہ میں بار بار کہ الحمدللہ رب العالمین، شکر پروردگار تیرا، اسے خدا کافر سمجھتا ہے۔ تو ہی قسم ہے نا، شاکر یا کافر۔ امام فرما ایک ہی جملے میں کمال، ایک ہی جملے میں انشکر لی والے والد، ایک ہی صیغے میں خدا نے اپنے ساتھ انسان کے والدین کو ملا دیا۔ اور یہی ملاوٹ دیکھیے، رب ارحمہما، ربی کون؟ خدا، ارحمہما کون؟ والدین، کما ربیانی صغیرہ، ایک جملے میں خدا نے اپنے ساتھ ملایا والدین کو۔ اللہ اکبر۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے کہ اگر خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں اولاد سے کہتا کہ اپنے والدین کو سجدہ کریں۔ اس کا مطلب کہ سوائے سجدے کے جو شان پروردگار کے لیے ہے، والدین کا مقام بھی خدا نے بیان کیا، ربیانی صغیرہ۔ اور ان میں خاص ماں، اور یقیناً جب ماں انتقال کر جائے، اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے گھر نہیں رہتا، ویران سنسان علاقہ لگتا ہے۔ رونق ہے گھر میں ماں کا وجود، چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ اس لیے جب تک ماں گھر میں رہتی ہے، کوئی بچہ یا بچی دعاؤں کے بغیر باہر نہیں جا سکتی۔ جب تک ماں گھر میں رہتی، ایسا ممکن نہیں رہتا کہ ماں اپنے بچوں سے، بچیوں سے بے خبر ہو جائے، جب تک کہ پلٹ کے واپس گھر نہ آ جائے۔ رات ہو جائے، ماں جاگتی رہتی ہے، میرا فلاں بچہ گھر نہیں آیا، فلاں بچی واپس نہیں آئے۔ اور جب ماں نہ رہے تو نہ کوئی خدا حافظ کہنے والا، نہ کوئی انتظار کرنے والا۔ جن کی مائیں سلامت ہیں انہیں چاہیے شکر خدا ادا کریں ماؤں کے اس نعمت پر، ماؤں کی خدمت کریں، نیکی کریں ماؤں کے ساتھ، کہ مائیں کسی کی بھی ہوں تو ہمیشہ رہتی نہیں ہیں۔ جیسے کہ مرحومہ کے بارے میں لواحقین نے بتایا، اچانک انتقال ہوا، غالباً گھر میں تھیں، ناشتے کا کچھ سامان تیار کرتے ہوئے اچانک زمین پہ گریں اور طبیعت خراب ہوئی۔ اسپتال لے جاتے مرحومہ کی موت واقع ہو گئی۔ نہ کچھ کہہ سکیں، نہ خدمت کی زحمت دے سکیں۔ شاید اولاد خدمت کر لیتی، سر دبا لیتی، پاؤں دبا لیتی، پانی پلاتی، دوا کھلاتی، شاید ماں کچھ کہہ لیتی کہ میرے بات کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، لیکن یہ خدا کا فیصلہ تھا، اچانک موت۔ یوں کہیے کہ کبھی کبھی کسی مومن یا مومنہ کی دعا قبول ہو جاتی۔ شاید آپ میں سے جو لوگ بیٹھے ہیں، کوئی نہ کوئی شاید دعا کرتا ہوگا، پروردگار چلتے پھرتے اپنے ہاتھ پاؤں سے اٹھا لینا، ہمیں کسی کا محتاج مت کرنا۔ اب اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو چلتے پھرتے ہی تو جائے گی۔